پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. یہ ایک بہت ہی اہم کام ہے جو امت سے چھوٹا ہوا ہے. قرآن کے اوپر غور و فکر کریں. جو تو مفتیان حضرات ہیں یہ ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ حکم صرف مفتیان حضرات کے لیے نہیں ہے، یہ تمام تر کم سے کم درجے میں مسلمانوں کے لیے. تو پورے ناز تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام، لیکن کم سے کم درجے میں مسلمانوں کے لیے. ہاں، اس میں کس چیز کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ زیر نگرانی کسی امام کے ہو کہ وہ سمجھا سکیں کہ بات کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ، کیونکہ انسان اس طرح تو نہیں ہر کام استاد سے سیکھتا ہے نا. پہلے استاد سے سیکھنے کے بعد محنت کر کے آگے جاتا ہے. تو استاد کو ایک سرپرست رکھنا اپنے لیے بے انتہا ضروری ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ محنت ہونی چاہیے. یہ مسلسل کام ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار کر کے چھوڑ دیا. اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اس کی آیتوں پہ غور و فکر کرنا ہے. یہ مسلسل کام ہے. اب مسئلہ یہ ہے تو بات یہاں وہاں کھڑے ہیں ہم جہاں کے اوپر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا ہی معمول نہیں ہے. تو یہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا تو یہ اس سے اگلا اسٹیپ. پہلے عادت تو ہو پڑھنے کی، یہ اس سے اگلا اسٹیپ ہے کہ غور و فکر کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے خود بتا دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک ایسا چیلنج ہے قرآن کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑا یہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے یہ معجزہ عطا کیا گیا. تو آج 1450 سال گزر گئے، یہ اسی حالت میں موجود ہے. ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، ویسے ہی احکامات آج بھی لگتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے بتایا جو اس کے اندر وہ ویسے ہی موجود ہے، اور کوئی ایک اختلاف بھی نہیں پائیں گے. کوئی ایک اختلاف. کچھ تو آیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سے منسوخ کی اور اس کی جگہ نیا حکم دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا کے کیا کہ بھئی یہ کچھ، اور وہ اس کی وجہ بالکل سمجھ میں آتی تھی کہ اس وقت یہ تدریجاً ایک قوم بدل رہی تھی پوری. ایک ساتھ نہیں حکم سخت دیے جا سکتے تھے. وہ پتہ تھا نہیں کر پائیں گے، تو آسان کرتے ہوئے کرتے پھر ٹف پوری یہ چیز ہے. ہمارے لیے کیوں ڈائریکٹ ہے، ان کے لیے کیوں ایسا تھا؟ بہت ہی آسان سی ایگزامپل ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے سمجھنے کے لیے. ان کے پاس کوئی رول ماڈلز نہیں تھے، ان کے سامنے کوئی مثالیں موجود نہیں تھیں. انہوں نے اپنے ہی آپ کو یوں چینج کر کے اس لیول تک لے کے گئے. مگر ہم جب پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے تو ہمارے سامنے وہ مثالیں موجود ہیں کہ دیکھو اس کے اوپر یوں زندگی گزاری جاتی ہے. اب سیکھو ہی یوں، طرز عمل بناؤ ہی یوں. اب ضرورت نہیں ہے کہ پہلے خدا نخواستہ شراب پیو گے اور پھر چھوڑو گے. اب بس پہلے دن سے نہیں پینی،